یہ فرمائیے گا کہ ایک تو یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی ہیں لیکن علیمہ خان کو نہیں بلایا گیا، کیا ایسی ہی خبریں ہیں؟ دوسرا، ایک تو چیلنج ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا، ایک حکومت کا چیلنج ہے، ایک پاکستان کی جو لیڈرشپ تھی جو اتنے عرصے سے خاص طور پر ان انتخابات کے بعد پارٹی کو لیڈ کر رہی ہے، اس کے لیے بھی چیلنج ہوگا کیونکہ گزشتہ احتجاجوں میں جلسے میں تو آ جاتے تھے لیکن کہیں اگر احتجاج اور لانگ مارچ ہو رہی تھی تو وہاں پر غائب ہوتے تھے۔ چیلنج تو یقینی طور پر ہے، اور جو 24 نومبر کا اعلان بھی کیا علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر، اور اس کے بعد یہ اطلاعات آئیں کہ بشریٰ بی بی بھی شاید ایکٹیو ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ مختلف ذرائع سے اس کو کنفرم کرنے کی، لیکن یہ چیز کنفرم ہوئی نہیں ہے۔ یقینی طور پر جو بشریٰ بی بی ہیں وہ ایک میسیجنگ کا ذریعہ ہو سکتی ہیں، عمران خان صاحب سے وہ ملتی ہیں اڈیالہ جیل میں جا کر، ان کو یقینی طور پر باہر کے حالات بھی وہ بتاتی ہوں گی، لیکن جہاں تک بات ہے کہ پی ٹی آئی کا احتجاج مختلف کیسے ہوگا، اطلاعات یہ ہیں کہ اس دفعہ وہ پوری ایک تیاری کر رہے ہیں، ایم پی ایز اور ایم این ایز کو ایکٹیو کر رہے ہیں، پارٹی کی لیڈرشپ ایکٹیو ہو رہی ہے کیونکہ 4-5 اکتوبر کے جو تھا ان کا احتجاج، اس میں لیڈرشپ کہیں نظر نہیں آئی۔ ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز کو مسئلہ تھا، ایم این ایز اور سینیٹرز کو کہ 26ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے تو وہاں اٹھا لیے جائیں گے، تو اب وہ ایشو بھی نہیں ہے۔ اب بیہائنڈ دا بار بھی وہ اگر جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ان کو ایشو بظاہر جب نہیں لگ رہا، تو اس لیے وہ فرنٹ سے لیڈ کریں گے۔ اسی طرح یوتھ پہ اور مختلف طرح کی وہاں پہ تیاریاں خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہیں، لیکن اس سارے تناظر میں فواد چودھری صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ جس احتجاج میں لاہور نہ ہو تو وہ احتجاج ہی نہیں ہے، وہ کامیاب بھی نہیں ہوتا، اور یہ ہے بھی سچویشن بھی اسی طرح ہی ہے۔ سب سے بڑا چیلنج پی ٹی آئی کے لیے خیبر پختونخوا نہیں ہے، وہاں تو بڑی سموتھ طریقے سے وہ تیاریاں کر رہے ہیں، سب کو بلا لیا ہے، میٹنگز چل رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، وہاں سے لوگ بھی نکل آئیں گے۔ مسئلہ پنجاب کا ہے، پنجاب سے بڑی جو ہے وہ سٹرکٹ اور سختی ہوگی، رانا ثناء اللہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے تو ترس آ رہا ہے پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ فلی کریک ڈاؤن کریں، تو ہمیں جو ترس آ رہا ہے تو اس لیے ہم اس نیج پہ نہ لے کر جائیں کہ سچویشن اس طرح جو ہے وہ بن جائے۔ باقی ایک جو بات یہ کی جا رہی تھی کہ ان کے مطالبات کیا تسلیم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میرا یہ خیال ہے کہ مطالبات سے بات آگے بڑھ گئی ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ پہلے جسٹس منصور علی شاہ آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے میرٹ پہ کچھ چیزیں جو ہے وہ چلی جائیں اور سپریم کورٹ سے یا عدالتوں سے ان کو انصاف مل جائے یا اس قسم کی سچویشن۔ اب بظاہر ان کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ اب حکومت نے کہیں نہ کہیں کنٹرول کر لیا ہے، جوڈیشری کو خاص طور پر ان کا ایک کنٹرول ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ذریعے، وہ جب چاہیں گے جس طرح چاہیں گے وہ بینچز کو روٹیٹ بھی کرتے رہیں گے، تو اس لیے اب وہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بند گلی ہے، اب وہ ایک پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اب بات سیدھی سی ہے، 26ویں آئینی ترمیم واپس لی جائے، پہلا ان کا مطالبہ ہے، دوسرا مطالبہ ہے مینڈیٹ واپس کیا جائے، تیسرا مطالبہ ہے کہ جو بغیر ٹرائل کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لوگ، ان کو جو ہے وہ یا ایک طویل عرصے سے جیلوں میں ہے اور ٹرائل نہیں آگے بڑھ رہا، ان کو رہا کیا جائے۔ تینوں مطالبات میرا نہیں خیال کہ مانے، کیونکہ وہی جو حکومتی وزیر کہا کرتے تھے کہ ان کا مینڈیٹ مان کر ان کو حکومت دے دی جائے تو پھر جو ہے وہ ہم جیلوں میں ہوں گے اور یہ باہر ہوں گے، تو سچویشن تو اسی طرح کی بنی ہوئی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی یا عمران خان میرا خیال ہے کہ وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پریشر بلڈ کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک چیز جڑی ہوئی ہے۔ ایک چیزیں بتائیے گا، یہ جس طرح نجم ثاقب صاحب نے کہا تھا کہ صبح 7 بجے 24 تاریخ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو کیا حکومت اس سے پہلے پریشر میں آ سکتی ہے جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کو کہ تمام چیزیں مینیج ہو گئی ہیں؟ جب مینیج ہو گئی ہیں تو پھر کیا فرق پڑے گا حکومت کو کوئی احتجاج کرتا ہے تو؟ حکومت بالکل پریشر میں آئے گی، آپ دیکھیے گا 4 اکتوبر سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جی ٹی روڈ بند، موٹر وے بند، خیبر پختونخوا کے سارے راستے بند، جڑواں شہر جو اسلام آباد راولپنڈی ہے ان کو انٹرنیٹ سروس، موبائل سروس، ہر چیز جو ہے وہ بند کر کے، تو اس سے بڑا کیا پینک ہوتا ہے؟ یہی پینک ہوتا ہے نا، گورنمنٹ جو وہ چاہ رہے ہیں وہ آپ نے خود ہی کر دیا کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے یا پورے شہر کو بند کرنا ہے، تو وہ آپ اگر خود کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں ایک چیز بات کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک معاملہ جوڑا ہوا ہے۔ کل عمران خان صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر ہوئی ہے، وہ بہت اہمیت کی عامل ہے۔ اس میں سلمان اکرم راجہ نے پچھلے 2 سال کے اندر ان کی جو وائلیشنز ہوئی ہیں مختلف نوعیت کی، اس کو جو ہائی لائٹ کیا ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس تھے، دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہوئی ہے ایم پی اوز کی، یا ان کی ایک کیس میں گرفتاری رہائی ہوتی ہے، دوسرے میں گرفتاری ہو جاتی ہے، تو یہ سب نے دیکھا ہے۔ اسی طرح لوگ لاپتہ ہوئے ہیں، پریس کانفرنسز کیا نہیں ہوا، تو یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ سے جسٹس یحییٰ افریدی یا جسٹس امین الدین خان کی سپریم کورٹ کتنی مختلف ہوگی،
کیا وہ جو 8 فروری کے بعد جو پٹیشنز فائل ہوئی تھیں اور جو لاپتہ جو ان کے لوگ لاپتہ ہو رہے تھے ان کی پٹیشن فائل ہوئی تھیں, ان پر تو جسٹس قاضی فائیسا کے دور میں کچھ نہیں ہوا. اب جو نئی سپریم کورٹ میں قیادت ہے, نئے جو چیف جسٹس ہیں یا سینئر جج ہیں آئینی جو بینچز کے, کیا وہ کچھ کریں گے؟ وہ بہت اہمیت کی عمل جو ہے وہ پٹیشن ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو احتجاج ہے اس کے ذریعے وہ ایک پریشر بلڈ کر کے ایک پاسبلٹی موجود ہے کہ سپریم کورٹ ہی اس پٹیشن کو جو ہے وہ ٹیک اپ کر لے اور سپریم کورٹ سننا شروع کر دے, اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ سننا شروع کر دے, تو پھر پی ٹی آئی یہ کہہ سکے گی کہ ہمارے پریشر کی وجہ سے جو یہ کچھ ہو رہا ہے. معاشی نقصان ہو رہا ہے, ہم یہ سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں, ہم اپنے آس پاس لوگوں کو بھی محسوس کر پا رہے ہیں, ان کی باتیں سن رہے ہیں کہ بھائی معاشی طور پر نقصان ہو رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے یا آپ کے جاننے والے ہوں گے جو اثر انداز ڈائریکٹ ہوئے ہیں معاشی طور پر. تو حکومت کو سب سے زیادہ معاشی نقصان ہو رہا ہے اس کا, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. تو حکومت تو چاہے گی کہ جلد سے جلد اس کو لائن پر لایا جائے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہی اقدامات ہیں؟ اب ایکسیپٹنس ہو گئی ہے, اب اگر فائر وال بھی انسٹال ہو گئی ہے تو چیزیں ایسی ہی ہوں گی, پوری دنیا میں ایسی ہی چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کا جو میرے پاس جواب ہے وہ ون لائنر ہے. 8 فروری الیکشن کے رزلٹس اس طرح نہیں آئے جس طرح چاہ رہے تھے اور جس طرح توقع کی جا رہی تھی, اور سختیوں کے باوجود وہ رزلٹس نہیں آئے. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے. باقی آپ 100 رستے جو نکالتے جائیں, باتیں کرتے جائیں. اب مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ جو ہے پورنوگرافی کی یا فحش مواد کی جو ویب سائٹس روکنی چاہیے, بالکل روکنی چاہیے, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سیدھی اس میں تو سیدھا طریقہ ہے, آپ روک سکتے ہیں. اس میں وی پی این ایکس پہ پابندی, انٹرنیٹ بندش یا اس میں سلو ڈاؤن کرنے کا ضرورت ہی نہیں ہے. بلاسفیمس کنٹینٹ رکنا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں, اور وہ ایزیلی روکا جا سکتا ہے. اس کے الگ ٹیکنالوجی موجود ہے, اس میں آپ کیوں وی پی این کے ساتھ کیسے لنک کر رہے ہیں؟ یعنی اس میں آپ اس ویب سائٹ کو لکھ دیتے ہیں کہ وہ ایکسیس نہ ہو, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک حد تک, یہ بتائیں نا, ایک حد تک دہشت گردی کے واقعات یا وہ جو رابطے ہیں وہ بھی تو انہی اقدامات سے پکڑے جائیں گے. وہ بھی ہو سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو ایکس کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک بات اور بتائیں کہ پچھلے پی ٹی آئی کے دور میں بھی, اس کے بعد ابھی 4-5 سال میں کتنی جابز کریٹ کی ہیں اس گورنمنٹ نے. آپ کہہ رہے ہیں معاشی, میں معاشی نہیں, کہ معاشی کے ساتھ ساتھ یہ کریٹو, مطلب بہت زیادہ مائنڈ ہے, بہت زیادہ کریٹو کام ہوتا ہے. مطلب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمارا نوجوان ہے وہ پڑھتا ہے, گریجویشن کرتا ہے, جاب نہیں ہے, وہ اپنا رستہ نکالتا ہے تھرو ویب سائٹ, تھرو انٹرنیشنلی کوئی جو ہے وہ بزنس کر رہا ہے, کوئی کلائنٹ ہے اس کا. پھر کووڈ کے بعد ہر چیز آن لائن ہو گئی نا, آن لائن ہو گئی. تو اس کو آپ کو ایکسپینڈ کرنے کی بجائے آپ اس کو جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں. میں ابھی آ رہا تھا, واٹس ایپ نہیں چل رہا, واٹس ایپ پہ ڈیٹا نہیں چل رہا, واٹس ایپ پہ کال نہیں ہو رہی, انٹرنیٹ آپ کا سلو ہے. آپ نے جو ہے وہ فائر وال لگائی ہوئی ہے. فائر وال کس چیز کی لگی ہوئی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو لوگ افیکٹو ہیں, جو کرٹک ہیں, ان کے جو یوٹیوبز ہیں, ان پہ فائر وال لگی ہوئی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, فیک نیوز کر رہے ہیں, ان پہ فائر وال نہیں ہے. فائر وال اس پہ ہے جو کرٹک ہے گورنمنٹ کا. تو یہ ہے حل, بالکل بھی حل نہیں ہے. آخری بات, ایکس جو ہے وہ آپ نے بند کیا ہوا ہے 17 فروری سے, آج ہے نومبر. تو یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب, ایکس اگر اتنا ہی برا ہے, اتنی پابندی لازم ہے, وی پی این پہ بھی پابندی لازم ہے, آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ہماری وزیر اعلیٰ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ہمارے وزیر کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے سب سے افیکٹو ترین جو ڈیجیٹل میڈیا پہ اگر کوئی پلیٹ فارم ہے اس وقت تو وہ ایکس ہے. رائٹ. میں آپ کو 100% کہتا ہوں, اس میں 95 یا 90% مواد بہترین ہوتا ہے, پازیٹیو ہوتا ہے, اس میں بہت لرننگ ہوتی ہے, آپ کو بہت نیوز ملتی ہے, مین سٹریم سے بھی زیادہ جو ہے وہ نیوز آپ کو وہاں پہ ملے گی. امریکہ کے انتخابات کے اندر ایکس کے مالک نے خود کہہ بات کریں. اب ڈونلڈ ٹرمپ پہ آ جائیں. ڈونلڈ ٹرمپ 5 نومبر سے جیتے ہیں, آج تک ان کے آپ ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں, وہ سب سے پہلے ٹویٹ کرتے ہیں کہ اب میں نے فلاں کو وزیر دفاع بنا دیا ہے, فلاں کو یہ وزارت دے دی ہے. ثاقب رشید صاحب, وقت کی قلت ہے, پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.